اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا دینی عنوان ہے، امام صاحب کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ آئیے ہم اس کو علماء کرام کی دلیل کے ساتھ سنیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے۔ آئیے سنیے اور دیکھتے ہیں۔ خلف الامام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ دیکھیے، قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے، جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین۔ اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمارے لیے وضاحت ہے، مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کو دلیل بنا کے جو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں، لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہے۔ سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قسم کی بھی ضرورت ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قسم کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو حدیث رسول اللہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ مجھے یہ کریں کہ کوئی نماز دکھائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ مثلا میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی نا، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں، تو نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی نہ پڑھے، وہ گھر سے نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ اور یہی حدیث صحیح ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے، امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے سکھلایا ہے نمازیوں کو اور مقتدیوں کو، وظیفہ بتلایا ہے کہ اذا کبر وکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اور آخر میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا وظیفہ ہے کہ وہ کہے آمین بس۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی اگر رکوع میں آ کے ملا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی، اس نے تو کچھ ہی نہیں پڑھا۔ یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور امام ابو حنیفہ پہ اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام 4 حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا، جو صرف ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو یا امام ہو، اگر مقتدی ہو اذا قرأ فانصتوا، چپ رہو، اور اگر مقتدی ہو تو امام کی قرأت۔ اب مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، کہ اگر مثلا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں قرأت سری ہوتی ہے، امام ایسا پڑھتا ہے، ہم تو نہیں سن رہے نا۔ اگر اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ ہے، تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ہم بھی کریں گے ہی نہیں کریں؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں؟
معنی یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ اچھا، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر امام سجدہ صاف کرے، ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ کسی پر نہ قرآن کی قسمیں کھایا کریں، اور تمام ائمہ الحمدللہ کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، صرف سری میں پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی ہے تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ خاموشی ہے۔ تو تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ بلا وجہ نہ قسمیں کھایا کرو، نہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا کرو۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے۔ مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں، ایک سری ہے۔ عشاء میں آ کر دو جہری ہیں، دو سری ہیں۔ سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں، یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے، اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا۔ جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ،
اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد باری کیا آئے گی، اس کے بعد آپ امام کے پیچھے تو ٹھہرے ہیں، تو اب دو باتیں ہیں. وہ آپ کو کہیں گے آپ نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے، اسے پوچھے کیوں، وجہ کیا ہے بھائی بولیے. کہے گا حدیث پاک میں ہے. تو کہے ذرا پڑھ حدیث. کہ جی بخاری میں ہے. جرت کر حضور پاک کی صحیح بخاری کی حدیث دکھا دے جس میں ہو امام کے پیچھے پڑھو، میں پڑھنا شروع کر دوں گا. یہ صحیح بخاری موجود ہے. اس بخاری میں اگر ایک روایت ہو کہ امام کے پیچھے حضور فرمائیں تم قرآن مقتدی بن کے پڑھو، آپ روایت یہ دکھا دو 1.5 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. دنیا میں جرت کرے آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث پڑھ دے صحیح بخاری سے حضور پاک نے فرمایا ہو بھئی امام کے پیچھے قرآن پڑھو. پھر دکھائیں گے حاشیہ میں ایک مولوی صاحب کی رائے لکھی ہے. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی مولوی کی رائے کو حضور کی بخاری کی حدیث کہہ دیتا ہے؟ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، عوام نہیں پڑھ سکتی. پتر ہم نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. ایسے آپ کے سامنے بخاری کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک روایت پیغمبر کی دکھاتے جس میں صحیح بخاری میں ہو اور حضور فرماتے، صحیح مسلم میں ہو حضور فرماتے امام کے پیچھے پڑھو. میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، بسم اللہ. کوئی اور گالے کو گھڑی چھڑی ضرورت ہے تو اعلیٰ اعلیٰ. مزے کی بات ہے یا نہیں؟ مجھے آپ کہیں غصہ دیکھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں جی غصے والے بیان کرتے ہیں. آپ میرے چہرے پہ غصہ کہیں دیکھ رہے ہیں؟ مولانا ہاتھ لگائیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے جسم؟ ٹھنڈا ہے. اس تو ٹھنڈا بیان تو ہور کیڑا چاہیے دسو. اچھا انہیں کہو جو حدیث بخاری شریف میں ہے ذرا وہ پڑھ دیں. کہتے ہیں حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. کہو یہ تو میں مانتا ہوں. لا صلاۃ لکھا ہوا ہے، لا جماعتہ تو نہیں لکھا ہوا کہ امام کے پیچھے والی جماعت نہیں ہوگی. بھائی نماز اکیلے بندے کو کہا جائے گا، جماعت سب کے مل کے کہا جائے گا. پیغمبر نے نماز کی نفی کی ہے، جماعت کی تو نفی نہیں فرمائی. اچھا اگلی بات، اس سے اگلی بات، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس پر تم قرآن ہمیں کیوں نہیں سناتے، حضور کی حدیث سناتے ہو. حدیث پاک کا دلیل میں نمبر دوسرا ہے، قرآن کریم کا دلیل میں نمبر پہلا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تو سر آنکھوں پہ، قرآن کریم تو پیش کر دیں. قرآن کریم کیوں پیش نہیں کرتے؟ آؤ میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں. کیوں اس مسئلے پر میرے مخالف کے پاس قرآن کریم کی قاف بھی نہیں ہے. سورت نمبر 8 سورت اعراف، سورت نمبر 7 سورت اعراف، آیت نمبر 204 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فرمایا دو صورتیں ہوں گی، یا قرآن اونچا پڑھا جائے گا یا قرآن آہستہ پڑھا جائے گا. اگر اونچا پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا له تمہیں سننا چاہیے، اور اگر آہستہ پڑھا جا رہا ہو وانصتوا زبان سے چپ رہنا چاہیے. اللہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے پھر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میں رب تمہارے اوپر رحمتیں اتاروں گا، میں رب تمہارے اوپر برکتیں نازل کروں گا، میں رب
अब तुम्हारी शफकत के तौर पे तुम्हें रहमत देकर तुम्हें रहमत का बड़ा जो है ना जखीरा दे दूंगा। जब तुम्हारे ऊपर रहमतें होंगी फसाद नहीं होगा, रहमतें होंगी, मोहम्मद होगा, रहमतें होंगी, भाईचारा होगा, रहमतें होंगी तो बरकतें होंगी। लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर रहमत होगी। वजह यह है कुरान पढ़ा जाएगा, ऊंचा पढ़ा जाएगा, फस्तमिऊ लहू, कान से सुनोगे, आहिस्ता पढ़ा जाएगा, व अनसितु, जुबान को खामोश रखोगे। अब ये कहाँ उतरी, कब उतरी, क्यों उतरी? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जिसको मैं और मेरा मुखालिफ दोनों हदीस पाक का माहिर समझते हैं, वो फरमाते हैं अजमाल मुहद्दिसून अला अन्न हाज़िहिल आया नज़लत फिस सलाह। फरमाया उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है ये आयत नमाज के बारे में उतरी है। तो नमाजें दो किस्म की, एक में इमाम ऊंचा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाइयों और बुज़ुर्गों, आप लोगों ने माशाल्लाह उलमाए किराम की जो बयानात सुने हैं, दलील वो कुरान और हदीस की रोशनी में सुने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ के ऊपर चलने वाला बनाए और दीन का सही रास्ते पर अमल करने वाला बनाए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।